دیکھیں جو آج میں دیکھ رہی تھی، جو بیچارہ پولیس والے ان کے گواہ جو ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں. تو آج میں نے جج صاحب کو کہا، جج صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹی گواہی دے قرآن کا نام لے کے، کیونکہ آپ دین سے بھی جاتے ہیں، آپ اپنے قانون اور آئین کے دائرے سے بھی جاتے ہیں گواہی کے لحاظ سے. تو میں نے کہا جج صاحب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تو سزا ملے گی، یہ تو قربانی کے بکرے ہیں سارے بیچارے، سپاہی ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے. اصل سزا ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے جھوٹی گواہیاں کہلوا رہے ہیں. وہ کیوں اس سے آزاد ہوں اس بات سے کہ آپ یہ بیچارے غریب سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے رٹوا کے بھیج دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے، وہ اپنی نوکری بچا رہا ہوگا. تو ان کو تو سزا ملے گی، لیکن یہ تو قربانی کے لیے ہے. تو جو انہوں نے باقی فیصل نے بات کی کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ میٹنگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے سن لیتے ہیں. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. میرے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا پیغام لا کر آپ نے لوگوں کو دیا، اور وہ جو پیغام تھا عمران کا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. ہمیشہ عمران خان تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ان کی ساری جنگ ہی آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے. 2.5 سال سے عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے. یہ تو سارے پاکستان کو رٹ گیا ہے کہ عمران خان جیل میں ڈیل کر کے نکل سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جو 3 چیزیں جس پہ عمران خان بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ آئین ہے، آئین کی بالادستی، رول آف لا. وہ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیمیں جو آپ نے کی ہیں یہ غیر آئینی ہے. یہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک عدالت کو آپ ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دو. تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. ان میں سے کون سی چیز ہے جس پہ عمران خان کمپرومائز کریں؟ اور کیونکہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جو سارے پاکستان میں اس وقت آپ کیسز دیکھ رہے ہیں، اور جو عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اخلاقیات ایک اہم ستون ہے جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے. اخلاقیات کا جنازہ تو روز آپ عدالتوں میں نکال رہے ہیں. اخلاقیات ہی ہیں. آپ اپنے دین کا ساتھ بھی، جو کہتے ہیں نا کہ بلاسفمی لا کے نیچے آپ نعوذ باللہ قرآن کا پیج اگر آپ پھاڑ دو تو سزا ہے، لیکن جب قرآن پہ آپ عہد کر کے گواہی دیتے ہو دنیا میں، اگر آپ غلط گواہی دو دنیا میں، وہ بھی بائبل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تورا پہ ہاتھ رکھتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے غلط گواہی دو تو سزا ہے، سزا ہے. جج صاحب کا کام بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم کیا احمقانہ گواہیاں دے رہے ہو. جج صاحب جب چپ بیٹھے رہیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں، تو جج صاحب اپنی کرسی کا وہ بھرم نہیں رکھ رہے. سیدھی سی بات ہے. یہ کرسی ایک جج کی نہیں ہے، یہ ایک انصاف کی کرسی ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس کی سزا کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین میں بھی آتا ہے کہ جو قاضی کی سزا ہے دوزخ میں اس سب سے بدتر ہوئے گی، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ قانون کا جنازہ روز آج کل نکل رہا ہے عدالتوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، بے بسی کا عالم ہے. فکر نہ کریں، اسی کھنڈر میں سے پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کھنڈر میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی، انصاف کی عمارتیں، جمہوریت کی عمارتیں. یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. انسانی حقوق، عدالتیں کام کریں گی، انسانی حقوق بھی مل جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی میں سے عمران خان اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ سب زمین بوس ہو جائے گا
اس میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی. دیکھیں ہمارا ایک دن ہے ملاقات کا اور وہ منگل کا دن ہے اور ہم ہر منگل اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم وہاں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا ملاقات کا دن ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قانون کے جو قانون توڑ رہے ہیں وہ قانون کے محافظ توڑ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, ان کی کوئی سزا نہیں. اور جو قانون کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن ہم عمران خان کو ملاقات کے لیے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے وہ اس کے لیے جائیں گے منگل کے روز. ہم آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں دیتے. بیٹھیں گے جا کر 12 بجے تک نہیں, ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. علیمہ آپ پچھلی منگل کو بھی بیٹھی, سارا بہت بڑی تعداد میں کارکن رہے, شام کو بھی رہے, رات کو بھی رہے, لیکن جب عین اس وقت آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو تو تنے تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے ساتھ خواتین جو ابھی دائیں بائیں کھڑی ہیں, کچھ پتلا ہے, کچھ 50 لوگ تھے, باقی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ کیوں ہوا ایسا؟ یا پارٹی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ نہیں, آپ کا یہ کام ہے ہر دفعہ. میری بات سنیں, میں وٹنس تھا, میری بات سنیں. ہم اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اکیلے بھی بیٹھے, ہم تو کسی کو کہتے نہیں کیا ہیں, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ ہم جب وہ واٹر کینن چلا رہے تھے تو اس وقت سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور وہ غزہ کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جب واٹر کینن چلا میں نے ساروں کو کہا تم کھڑے کیوں, آپ بھاگو یہاں سے. وہ دیکھو انہوں نے واٹر کینن چلا دیا, وہ ہلے کوئی نہ. میں ان کو کہوں جاؤ یہاں سے, وہ ہلتے نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اوروں کی ہو جاتی ہے. حوصلہ تو آپ دیتی رہی ہے کارکنوں کو. نہیں, جب پانی لگ گیا تھا, جب پانی ایک دفعہ نہیں, ہمارے پاس 3 وارداتیں ہوئی تھیں, تو میں نے ان کو کہا پانی ہے کیا ہو گیا ہے. وہ اصل میں پانی سے زیادہ اس کی رفتار تھی, اس سے پریشر سے میری بہنیں دونوں زخمی ہوئیں. وہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایم کر کے ان کو مار رہے تھے. کہتی ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, ٹارگٹ کیا انہیں, دوسری دفعہ گری ہیں, تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر گری ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی کے آگے ہم حیران ہو کے دیکھیں کہ ہمارے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس پانی میں, تو یہ کیسے کھڑا ہے آگے اعجاز. تو اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھا, وہ اس نے پانی کے آگے کھڑا ہوا ہے تو میری بہنوں پہ سے پریشر ہٹایا ہے تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں. شاہد خٹک نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ ہو چکا تھا, وہ گرا ہے اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. نہیں پنجوتا گرے ہیں, مطلب زخمی ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ. کوئی بات نہیں, آپ دیکھ لینا, یہ لوگ آپ کو کل پھر سارے نظر آئیں گے. میڈم یہ بتائیے گا, خان صاحب کا موقف اپنی جگہ رول آف لا جمہوریت کی بحالی, لیکن اب ساری ذمہ داری انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دی ہے, وہ کہ پی ٹی آئی اپنے جلسے بھی کر رہی ہے. جو مذاکرات کا پروسیس کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انگیج ہو رہے ہیں, ظاہر مقصد یہی ہے کہ خان صاحب کو یا تو رہائی ملے یا کوئی اور انگیجمنٹ ہو. یہ جو پروسیس ہے یہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگتے ہیں اس سے جو ہے وہ پروسیس متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ہم تو اپنی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, کیا ہم ملاقات تو نہیں بند کریں گے نا, ہم تو ملاقات کے لیے جائیں گے. ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. آپ اگر ملاقات نہ ہونے دیں اور اتنی محنت کریں کہ یہ نہ ملیں, فیملی نہ ملے, عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالیں, ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے. ایک تصویر نکلی ہے, پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا, میں نے کہا یہ تصویر, آج کل اے آئی میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں, لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا میں نے پھر کسی کو بھیجی, میں نے کہا آپ لوگ کوئی چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے, کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں. اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے, اور اس میں وہ تازہ لگ رہا ہے, وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ان کی نارمل, کیونکہ لگ وہی رہے ہیں لیکن ابھی کی نہیں ہوگی, کوئی کم سے کم جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں, ذہنی قید طور پہ دبایا تنہائی جا رہا ہے. نہیں,
कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ है उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी, लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें वो गर्मियों की लग रही है, क्योंकि वो सर्दियों की नहीं लग रही। तो नहीं, टी शर्ट पहनी, बस वो हमने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान। वो फिर हमने चेक किया, हाँ ये जूते तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा यही जूते पहन कर आते हैं। मेरा असली है वो तस्वीर, वो असली है, क्योंकि वो जो कोर्टयार्ड है ना, उन्होंने, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा कहा है जारी करवाई गई है, पता नहीं जारी की है या जारी की होगी, अच्छा जारी की है, हमने तो देख लिया ना, लेकिन ये अभी की नहीं है, क्योंकि जिस तरह पसीना आया हुआ है वो सर्दियों की नहीं लग रही। पटियाला जेल में ऐसी छत कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ये जाके छत है। हाँ, छत की तस्वीर है, साथ में जालियां लगी हुई हैं, तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो ये ऐसा नहीं है, जेल पे फिर छत जाली होगी, लेकिन है इमरान खान। मुझे तो लग रहा था, हमें भी लग रहा है कि मैंने लोगों से पूछा कि आप बताएं कोई चेक करवा देगा किसी से, आप भी चेक करवाएं कि वो आप चेक करवाएं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब कभी मुझे वर्जिश के लिए बाहर लेकर जाते हैं 1 घंटे 1.5 के लिए, तो वहाँ पे एक सहन के अंदर दरवाज़ा खोला हुआ है, उस सहन में मैं वर्जिश कर सकता हूँ, मैं भाग लेता हूँ और फिर अंदर लाते हैं। तो मैं यही सोची कि ऐसा ही कोई सहन होगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग यानी कि भी इस चेक तरह की करवाएं। तस्वीरें जारी होने से भी आपको फाका होगा, चलो ठीक ठाक है, नहीं, तस्वीर आपकी नहीं है। आपकी नहीं है, ताज़ा तरीन। देखिए, इमरान खान वर्जिश करते हैं, जब इनको बंद भी कर देते हैं, इमरान खान आपको पता है कि सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो वर्जिश कभी नहीं छोड़ते। कई जज साहब आते हैं सुबह को, उनको पता होता है कि इमरान खान आएंगे 11 बजे तक, क्योंकि पहले वो वर्जिश करेंगे फिर नहा कर आएंगे। इमरान खान वर्जिश ही चीज़ है जो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान ने अगर सेहतमंद रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, 2 चीज़ों को ना कभी छोड़ो, एक वर्जिश को और एक अल्लाह को, 2 चीज़ें जोड़ लोगे आप ठीक रहोगे। तो इमरान खान को जितना इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। किसी से पूछे कैद तन्हाई का, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज़्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं, बुशरा बीबी भी, और मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए 3 दफ़ा मिली है दोनों को, और साथ एक दफ़ा बुशरा बीबी की बेटी थी साथ। मैडम हाँ, यूएन में कह दिया। हाँ, काजी अनवर साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, हाँ। कि उन्होंने कहा जी मैं बुशरा बीबी को बैन किया तो इस वजह से लीमा खान साहिबा ने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन खबर ये है कि शायद इमरान खान साहब ने उनको निकाला है। थोड़ा सा देखिए, बताइए किस हवाले से। मैं सारों का बोझ उठाने को तैयार हूँ। पहले से हुकूमत भी यही कहे, जिसका दिल करता है आते जाते मेरा नाम ले दें। शेर अफजल और मिशाल यूसुफजई भी ये कह चुके हैं। मेरी बात सुने, अब तो आपके खिलाफ शेर अफजल तो कह चुके हैं कि 38 करोड़ रुपया ओवरसीज पाकिस्तानी से डोनेशन दिए हैं, तो उलीमा खानम ने इस्तेमाल मैडम ये जो ग्रुपिंग है इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मेरी बात सुने, शेर ग्रुप अफजल का और मरवत को कोई सीरियसली सुनता है ना, तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का कह रहे इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही, ये तो जर्नलिस्ट भाई है हमारा। ये तो जर्नलिस्ट है, ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा हुआ। आप कभी कभी करते हैं, असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाएं बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी, क्योंकि ये कई हैं अंदर, ये और भी हैं, सारों को पता है, आप लोग ही हमें बताते हो। एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये जो एक ग्रुपिंग वाला सेकेंड, तासुर है, मैं फिर से कहने लगी हूँ, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था एलिमिन गंडापुर ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसी कौन सी वाली? MI, मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला तासुर ISI, है, MI अपनी एजेंसियां हैं ना, तो बाकी सारे किधर हैं? ठहर जो रहने दो इस चीज़ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, और जिस जिसको तकलीफ़ है कि हम उसके लिए खड़े हैं, उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा?
नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात ख़त्म हुई, खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने ख़ास पर 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। नहीं, यही तो कह रहे हैं, टीम अलीमा खान कल हाँ, आएगी तो या कल तहरीक इंसाफ आएगी? ये सारे मेरी टीम है। टीम अलीमा खान। अच्छा, ये हाँ, बताएं, टीम अलीमा आलिया खान। हमजा की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जनाब MNA MPS टिकट होल्डर सारे पहुंचो अडयाला जेल, धरना होगा, एहतजाज। देखिए, जो PTI डिसाइड करती है उनकी मर्जी है। इस वक्त हम जो है ना, हम हैं और हमारे साथ लॉयर्स हैं, बस हमारी फैमिली होती है। हम का मतलब है हमारी फैमिली और लॉयर्स हैं, क्योंकि हम या इमरान खान के केसेस देख रहे हैं या अपने केसेस देख रहे हैं। और हम कहाँ होते हैं? आपने कहीं और देखे? या अडयाला के बाहर होते हैं या अदालतों में होते हैं। तो लॉयर्स की हमारी बिल्कुल टीमें हैं, और जहाँ इमरान खान की बात आएगी, आपको पता है हम उनके लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। और अगर कोई उसके अंदर उनका ख्याल है कि 2 साल से जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी अलीमा खान ग्रुप और ये ग्रुप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना कह दो। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। एक सेकेंड, हमारी टीम इमरान खान की टीम है। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है हमने, और हमने अपनी जान देने को तैयार हैं। और पूरे पाकिस्तानी कौम, क्या बाहर भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इससे हमारे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। यही हमारी टीम है। हम मिल के इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाएंगे।